ایف آئی آر ہوگی، میڈیا کے لوگ وغیرہ آگے، پریشر ڈیولپ ہوا میڈم کے اوپر کہ انہوں نے بچی کے کپڑے اتروائے ہیں. بچی کو کہا گیا ہے کہ وکیل سے آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں. موسٹلی کیسز پلانٹڈ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ کس قانون کے مطابق ایس ایچ او نے بچی کے کپڑے اتروائے. جو اینٹی ریپ ایکٹ 2021 ہے وہ تو پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، جو وکٹم ہے، ایون کہ جو وٹنسز ہیں اس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. تو یہ کس قانون کے تحت تھا؟ سر ہم تو گئے تھے 154 کی کارروائی کے کوگنیزیبل آفینس ہے، یہ اپلیکیشن ہے، آپ ایف آئی آر درج کر دیں، بچی اپنے گھر میں آپ کے کیس کو لیگلی پروسیڈ کروں گا. یہ ساری ڈرامیٹک سچویشن ایس ایچ او صاحبہ کے ناروا اور غیر انسانی رویے کی وجہ سے پیدا ہوئی. اور اس کے بعد وہ بچی ویڈیو میں بتا رہی ہے، جو ہم نے ادھر تھانے میں بنائی تھی، اس میں وہ بتا رہی ہے کہ ساتھ نے مجھے برہنہ کیا ہے اور اوپر سے ہنس رہی ہے، کہتی ہے ادھر تو نشانات ہی موجود نہیں ہیں، آپ نے وکیل سے پیسے لیے ہوئے ہیں، آپ نے وکیل سے کتنے گفٹ لیے ہوئے ہیں. اور یہ اس کی دردناک سچویشن تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ بچی تو گھر چلی گئی واپس. میں نے ایس ایچ او صاحبہ کو کہا کہ آپ ذہن میں رکھیے گا پلیز، جو اینٹی ریپ ایکٹ ہے اس کو جو وٹنس کی اور وکٹم کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا، میں نے ایس ایچ او صاحبہ کو کہا کہ میں نے اس کی فیملی کو انفارم نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کرنا ہے، کیونکہ یہ میٹر اس طرح کا ہے، بچی یتیم ہے، غریب وہ لوگ ہیں، تو آپ بھی ذرا والد نہیں ہے، احتیاط سے کام لیجیے گا. انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد رات کو 12:30 بجے، اسی رات کو 12:30 بجے مجھے ایس ایچ او صاحبہ کا میسج آتا ہے کہ ویئر از شی رائٹ ناؤ، کہ وہ بچی ابھی کدھر ہے. میں نے کہا جی اپنے گھر ہوگی، میں تو صحافی دوستوں کے ساتھ کوئی ہم گیدرنگ وغیرہ اس وقت کر رہے تھے. ایس ایچ او صاحبہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے گھر والوں کو انوالو نہیں کیا گیا اور بچی کی لائف کو تھریٹ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ایس ایچ او صاحبہ جو پریشر تھا میڈیا کا، ہائی اپس کا، وکلا برادری کا، اس کو بیئر نہیں کر سکی اور 12:30-1 بجے وہ وکٹم کے گھر چلی جاتی ہیں. دیکھیں یہ کتنا ایک عجیب واقعہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری وکٹم کی پروٹیکشن کریں، آپ قانون پروٹیکشن دیتا ہے، آپ اس کے باوجود رات کو، ظاہری بات ہے ایس ایچ او صاحبہ سائیکل پہ تو گئی نہیں ہوگی، سکوٹر پہ تو گئی نہیں ہوگی، رکشے پہ تو گئی نہیں ہوگی، ایک گاڑی پہ گئی ہوگی نا. ساتھ کو 3-4 پولیس والے بھی ہوں گے، کسی سے پوچھا بھی ہوگا گھر کا ایڈریس کیا ہے. سر یہ دیکھیں کتنی ڈرامیٹک سچویشن ہے. اس کے بعد مجھے پتہ چلا اس دن سے بچی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. اچھا، اس دن کے بعد اس وکیل کے ذریعے مقدمہ درج کروایا گیا جس نے آپ سے قانونی مدد لی، جی، وہ اس کے ساتھ رابطہ ہی منقطع ہو. سر اس رات کے بعد جس دن سے ایس ایچ او صاحبہ اس بچی کے گھر گئی ہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کہتے ہیں تو میں آپ کو چیٹس دکھا دیتا ہوں، اور اس دن سے بچی کا نمبر بھی بند ہے. اور جس دن کیس کے فیکٹس کو میں بچی کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، میسیجز موجود ہیں. بچی نے کہا تھا میرے گھر پتہ نہ چلے، یا وہ مجھے زہر دے دیں گے یا وہ مجھے مار دیں گے. اب اگر بچی کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے، رسپانسبلٹی وہ امپوز ہوگی ایس ایچ او صاحبہ کے اوپر یا پولیس کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے سچویشن بتائی ہے تو بڑی ہی ڈفرینٹ اور بڑا ہی مختلف. سر یہ ہیومن رائٹس کا کیس بن چکا ہے، یہ گینگ ریپ سے آگے جا چکا ہے کیس. اب یہ پولیس کے ڈیفیکٹس پہ اب بات ہوگی. لیکن پولیس نے ملزمان تو ایک گرفتار مرکزی ملزم جو تھا وہ اس کو تو پکڑ لیا. جی بالکل پکڑ لیا. پولیس کام کر نہیں رہی ہے. بالکل کر رہی ہے سر، ادارے موجود ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ملک کے ادارے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے تو کرائم کی جو ریشو ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب پھر اگر ملزم بھی پکڑا گیا، ہو سکتا ہے وہ گھر والوں نے جو ہے کوئی اس کو سمجھایا ہو کہ وہ اس طرح سے رابطہ نہیں آپ سے کرنا، لیکن اگر مدعیہ صلح کر لیتی ہے، آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو، کوئی صلح ہو جاتی ہے، کوئی پریشر آتا ہے، تو پھر تو یہ کیس ختم ہو جائے گا. پھر تو ہیومن رائٹس کا اس مقدمے کی ہی ویلیو ختم ہو جائے گی. نہیں سر، اس کی ویلیو ختم نہیں ہوگی. یہ میں نے کیس سر ٹیک اپ کیا تھا کہ میں سسٹم کو دیکھوں کینلی کہ اس میں ڈیفیکٹس کیا ہیں. جو مجھے اس مقدمے سے چیز ملنی تھی وہ مجھے مل چکی ہے. وہ دیکھیں ایس ایچ او صاحبہ کا انلیگلی ویڈیو بنانا، وکٹم کا ویڈیو بنانا، پھر ایس پی کو سینڈ کرنا، اس کے بعد وکیل سے ساز باز کرنا، اس کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا، اس کے بعد دوسرے ملزمان کے ساتھ آپس میں پیچ اپ کروانا، یہ سارے ڈیفیکٹس تھے. میں تو ایز اے کالمسٹ میں پچھلے 10-12 سال سے کام کر رہا ہوں مختلف نیوز پیپرز میں، نیشنل انٹرنیشنلی. تو میں تو یہ ساری چیزیں، اس کو ایک ریسرچ آرٹیکل میرا اچھا بن گیا اس کے اوپر.